جب ہم عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 پیش کرتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کو جب ہم عقیدہ حیات النبی پر پیش کرتے ہیں تو ہمارے اوپر پہلا سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں جی بھائی یہ آیت تو شہید کے لیے ہے، نبی کے لیے آپ اس کو دلیل کیسے بنا رہے ہو؟ اس کے جواب میں بنیادی باتیں سمجھیں۔ اگر کوئی منکر حیات النبی آپ کو کہے یہ آیت شہید کے لیے، فوراً جیب سے پین نکالیں، کاغذ سامنے رکھیں، اسے کہو لکھ دو شہید قبر میں زندہ ہے۔ آپ نے خود مانا نا بے شہید کے لیے لکھ دو، آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ تو شہید کو بھی حیات نہیں مانتے قبر میں، تو جب تم شہید کو ہی زندہ نہیں مانتے تو تمہیں کس نے کہا یہ بات پیش کرو کہ یہ آیت شہید کے لیے؟ اگر شہید کے لیے تو لکھ دو چلو شہداء قبروں میں زندہ ہے، پھر انبیاء کرام کا فیصلہ بھی کر لیں گے۔ تو یہ وہ لوگ نہیں کریں گے۔ دوسری بات، انہیں کہنا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نا، تو سنو جیسے یہ آیت شہید کے لیے ویسے نبی پاک کے لیے، کیونکہ نبی پاک بھی شہادت کی موت فوت ہوئے ہیں، رسول اللہ بھی شہید بن کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تمہیں دلیل چاہیے تو صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 637 قدیمی کتب خانہ کراچی سے جو چھپی ہے، اس کی ورقے کی بائیں سائڈ اٹھائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ روایت لائی ہیں کہ جس مرض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضور پاک نے فرمایا یا عائشہ لا ازال اجم الطعام الذي اکلت بخیبر فہذا اوان وجدت انکتابہ من ذلک السم۔ عائشہ سن 7 ہجری میں مجھے جو خیبر میں زہر ملا تھا، آج اسی زہر کے اثر سے میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں رسالت میں آپ نے شہادت کی تمنا کی تو کسی کافر کی تلوار کے ہاتھوں حضور شہید نہیں ہوئے تاکہ کافر کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہو، لیکن حضور کی شہادت کی دعا قبول ہو، اس لیے زہر کے اثر سے 4 سال بعد اللہ کے رسول دنیا سے شہید ہوئے ہیں تاکہ شہادت بھی مل جائے اور کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہ ہو۔ پہلی دلیل حضور پاک کی شہادت پر۔ دوسری دلیل آپ کو چاہیے تو اس پر بھی آپ دیکھ لیں، مستدرک امام حاکم کی کتاب اٹھائیں، کتاب المغازی اٹھائیں، جلد 3 اٹھائیں، صفحہ 60 اور 61 اٹھائیں، اور یہ دارالعلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَحْلِفَ 9 أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ واحدہ اتخذ اللہ نبیہ واتخذہ شہیدہ۔ کہ لوگوں میں 9 دفعہ قسم اٹھاؤں اس سے بہتر ہے 1 دفعہ اٹھا کے بات پکی کر لوں۔ حضور پاک نبی بھی ہیں اور حضور شہید بھی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اللہ جب بھی نبی کو وفات دیتا ہے اس میں شہادت کا وصف جمع کر دیتا ہے۔ تو نبی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، تو جیسے یہ آیت شہید کے لیے ویسے یہ آیت نبی کے لیے ہے، لہٰذا دونوں کی حیات فی القبر ثابت ہوئی۔ جب آپ یہ بات کریں گے پھر آپ پر یہ دوسرا سوال کر دیں گے، کہیں گے یہ آیت شہید کے لیے کیسے ہے؟ یہ آیت نبی کے لیے کیسے ہے؟ اس آیت میں تو نبی کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، آپ اس آیت کو نبی کے لیے فٹ کر رہے ہیں، اس میں تو نبی کا لفظ بھی موجود نہیں ہے۔ اسے کہنا بے وقوف آدمی، عقل سے پیدل آدمی کا کام نہیں ہے علمیت کے میدان میں پاؤں رکھے، عقل ہونا چاہیے پھر علمیت کے ساتھ بندہ آگے چلے۔ اگر تیری یہی بے وقوفی مانے تو کل کوئی نافرمان بیٹا اٹھ کر گستاخی کرتے ہوئے اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارے گا تو باپ کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ماں باپ کے سامنے آپ نے اف کہہ کر ان سے بیزاری بھی نہیں کرنی، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ تو وہ بیٹا اگر یہ کہہ دے کہ ابا جھڑکنا منع ہے، اف منع ہے، تھپڑ تو منع نہیں ہے، تو کیا کہو گے آپ؟ وہ کہ ابا تھپڑ تو منع نہیں ہے، میں تو تھپڑ مارا ہے، میں نے جھڑکا تھوڑی ہے، میں نے اف تھوڑی کہا ہے، میں تو تھپڑ چانٹا مار رہا ہوں۔ تو کیا کہیں گے؟ ہر بندہ کہے گا بے وقوف، تھپڑ کا درجہ بڑا ہے، جھڑکنے کا درجہ چھوٹا ہے۔ جب چھوٹی گستاخی منع ہے تو بڑی گستاخی بطریق اولا منع ہے۔
تو ہم کہیں گے اوے شہید کی زندگی ہے، شہید کا رتبہ چھوٹا ہے، نبوت کا رتبہ شہادت بھی ہے اور نبوت بھی ہے، وہ اس سے بڑھ کے ہے۔ جب چھوٹے درجے کے لیے حیات فی القبر ہے تو نبوت کے لیے اس سے بڑھ کے ہے۔ یہ سوال آپ ہم پہ نہیں کر سکتے کہ اس میں نبی کا لفظ نہیں ہے، اس میں فلاں نہیں ہے، اس میں فلاں نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کسی بات کو سمجھانے لگ جائیں، یوں نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ جملہ کہیں پھر کہتے ہیں اس میں قبر کا لفظ نہیں ہے، اس آیت میں تو لفظ قبر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے تو اس آیت میں تو لفظ قبر نہیں ہے، آپ ہمیں قبر دکھا دیں۔ میں نے کہا جی سنیں، سمجھیں ذرا ایک بات کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اگر چائے کی پیالی ہے، مثلا یہ تو پانی کی ہے، اگر یہاں چائے ہو، میں پوچھوں گا بتاؤ اس چائے میں دودھ ہے؟ آپ کہیں گے جی ہاں دودھ ہے، تبھی تو چائے بنی ہے۔ چائے میں پتی بھی ہے، چینی بھی ہے، دودھ بھی ہے۔ میں کہوں گا اچھا اگر چینی ہے تو دکھاؤ، دودھ ہے تو دکھاؤ۔ اس چائے کی پیالی سے نہ مجھے چینی دکھتی ہے، اس چائے کی پیالی سے نہ مجھے پتی دکھتی ہے، تو یہ چائے کیسے ہے؟ آپ کہیں گے چائے ہے، دودھ اور پتی اس میں شامل ہو گیا۔ تو اسی طرح شہید کے لیے قرآن کریم کہتے ہیں لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جس پر فعل قتل وارد ہو وہی زندہ ہے، بل احیاء میں تو قتل کا فعل روح پہ نہیں وارد ہوتا، تلوار روح کو نہیں لگتی، گولی روح کو نہیں لگتی، کلاشن کوف روح پر اٹیک نہیں کرتی، گولی تلوار اور کلاشن جسم پر اٹیک کرتی ہے۔ اسی طرح زہر بھی روح پہ اٹیک نہیں کرتی، جسم پہ کرتی ہے۔ جب اٹیک جسم پہ ہے تو رب فرماتے ہیں یہی زندہ ہے، اور جسم قبر میں ہے تو جسم کے تحت لفظ قبر بھی آ گیا۔ اس کو علیحدہ دکھانا یہ بے وقوفی والا سوال ہے، لہذا اس طرح کے سوالات عقل مند کی دنیا میں آپ نہیں کر سکتے۔ نمبر 4 کہتے ہیں اس آخر میں لفظ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو جب شعور نہیں ہے تو آپ کیسے کہتے ہو یہ زندہ ہے؟ دنیا مماتیت کی بے وقوفی کی دلیل ہے یہ سوال کرنا۔ ہم کہیں گے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا یہ مطلب تمہیں شعور نہیں ہے، تو تمہیں کہاں سے آ گیا کہ حیات نہیں ہے؟ تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو زندگی نہیں ہے؟ تمہیں کہاں سے ملا؟ بھئی اللہ کے بندے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ہے، وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ نہیں ہے، اس میں فرق ہے۔ ایک شعور ہوتا ہے، ایک ایمان ہوتا ہے۔ شعور اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ شعور 5 چیزوں کا نام ہے، ایمان 6ٹھی چیز ہے۔ آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے چکھنا، ناک سے سونگنا، ہاتھ سے پکڑنا، یہ شعور ہے۔ قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت جاسہ، یہ شعور ہے۔ رب فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری آنکھیں کہیں گی شہید زندہ نہیں ہے، تمہارے کان کہیں گے زندہ نہیں ہے، ناک سے پتہ چلتا تو ناک کہتا زندہ نہیں ہے، زبان سے پتہ چلتا تو زبان کہتی زندہ نہیں ہے، ہاتھ لگاؤ تو کہو دل نہیں دھڑک رہا، نبض نہیں چل رہی، زندہ کیسے؟ اس لیے شعور بند ہو گیا ہے۔ لیکن زندہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ 6ٹھی چیز بتائے گی، بل احیاء، یہ زندہ ہے۔ تو شعور کی نفی ہے یہ، وحی اور ایمان کی نفی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ اہل سنت کی دلیل ہے، یہ تمہاری دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کا معنی ہے تمہیں دکھتا نہیں ہے، آنکھ سے سمجھ نہیں آتی اس کی حیات، کان اور زبان سے سمجھ نہیں آتی اس کی حیات، تو سارا دن تم ہمیں کہتے ہو زندہ ہے تو دکھاؤ، زندہ ہے تو دکھاؤ، زندہ ہوتا ہو تو اٹھتا، زندہ ہوتا ہو تو چلتا، زندہ ہوتا ہو تو نبض چلتی، زندہ ہوتا ہو تو دل دھڑکتا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آنکھ سے سمجھ نہیں آتا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس جیسے سوال تم نہ کرو، سوال بھی تم کرتے ہو، دلیل بھی وہی لاتے ہو جو آپ کی مخالفت میں ہے، اس لیے عقل کی بنیاد پہ سوال کریں تو بات فائنل ہوتی ہے۔ نمبر 5 جب ہم یہ بات ثابت کریں گے پھر کہیں گے کون کہتا ہے یہ آیت ہمارے نبی کے لیے؟ کسی قرآن کریم کی تفسیر میں مفسر نے اس آیت کو حیات النبی پر فٹ کیا ہے؟ یہی سوال احمد سعید چتروڑی آجہانی نے حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اربوں رحمت نازل فرمائے ان سے کیا تھا، اور ڈیرہ غازی خان میں مناظرے کے اندر کہا تھا جس دن ضیاء الحق کا ریفرنڈم تھا اس نے اس دن مناظرہ رکھ کر چھٹی کے دن تاکہ پہنچ نہ سکے، لیکن حضرت اکاڑوی پہنچ گئے۔ کہا اچھا یہ آیت اگر نبی دے حیات دی دلیل ہے تو میں نو مفسر وکھا میں تے نک وڈ لینا ہے،
کہا یہ اگر آیت حیات النبی کی دلیل ہے کسی مفسر کو دکھاؤ میں اپنا ناک کٹا دوں گا. تو حضرت نے 22 حوالے پیش کیے مفسرین کے، معارف القرآن بیان القرآن سے لے کر سالبی تک کو پیش کر دیا کہ دیکھو ایک ایک نے اس کو نبی کی حیات پر فٹ کیا ہے. ہر 3 حوالے پیش کرتے، پھر پوچھتے سعید چتروڑی بتا ناک کتنا باقی بچ گیا ہے تاکہ اور بھی پیش کرو، تیرا ناک کتنا باقی بچ گیا ہے تاکہ اور بھی پیش کرو. تو 22 حوالہ جات پیش کیے ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہاں ایک حوالہ پیش کیے دیتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ 2 تفسیریں ہیں، ایک عربی میں ہے ایک اردو میں ہے. جو اردو میں اس کا نام بیان القرآن ہے، جو عربی میں اس کا نام ہے احکام القرآن. احکام القرآن کی جلد اول حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے حضرت تھانوی کے حکم پہ لکھی. حضرت تھانوی نے اس پر تصدیق کی ہے، اور حضرت تھانوی پہلی جلد جب شائع ہوئی اس پہ تصدیق کی، پھر وفات پا گئے. باقی جلدیں ان کے شاگردوں نے مکمل کی ہیں، لیکن پہلی جلد کا حوالہ جو حضرت تھانوی نے خود دیکھا اور تصدیق کی، احکام القرآن جلد اول صفحہ 92، آپ کی اسلامی کتب خانہ دارالعلوم اسلامیہ کراچی سے چھپی ہے. آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کی تفسیر میں ہے فَلَيْسَ الشَّهِيدُ بِأَوْلَى مِنَ النَّبِيِّ وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ. فرمایا جب شہید زندہ ہے تو شہید کا رتبہ نبی سے بڑھ کے نہیں ہے، نبی اس سے بڑھ کے زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے. تو یہ اعتراضات اس آیت پہ ہوتے ہیں. اس آیت پہ اعتراض ہونے کو ہم نے کلا کما کیا ہے. کوئی بھی اس طرح کا اعتراض کرے، یہ 5 اعتراض کے وہ جوابات ہیں جو ہر طرح کی آپ کی عقل کی کلی کھول دیں گے اور آپ جواب عطا کرنے کے اندر ماہر بن جائیں گے.